الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون غازی عباس علیہ السلام کی آمد آپ تمام مومنین کو مبارک ہو اور ہم سب مل کر بارگاہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں خط تبریک بذریعہ صلوات پیش کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ بڑی مشہور ہے، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان امر تمہارے ولی ہیں جو نماز کے قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے ہیں۔ ولایت ایک ایسا موضوع ہے کہ ہر ایک نہ ذہن میں بیٹھتا ہے نہ ہر ایک قلب میں اترتا ہے، اس لیے کہ ولایت کو سمجھنے کے لیے قلب و ذہن کا طاہر و مطہر ہونا بہت ضروری ہے۔ اطاعت ایک ایسی منزل ہے کہ جس میں اللہ حکم دیتا ہے کہ تم صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ عزیزوں، اطاعت اولی الامر کا حق کیا ہے، یہ کائنات میں کوئی سمجھ ہی نہیں پایا، نہ کوئی سمجھا پایا۔ اگر ایک ذریعہ نہ ہوتا ہمارے پاس سمجھنے کے لیے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اولی الامر کی اطاعت کا حق کیا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں سمجھایا ام البنین کے لال نے کہ اطاعت اولی الامر کیا ہوتی ہے۔ یہ میری فکر ہے، میں کسی پر تھوپنا نہیں چاہتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مولا عباس تڑپ رہے تھے کہ کاش مجھے اجازت مل جاتی اور میں جو ہے لشکر کا بھوسا بنا دیتا۔ خدا کی قسم یہ تہمت ہے مولا عباس علیہ السلام پر، اس لیے کہ مولا عباس کی امام وقت کی موجودگی میں اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے۔ عباس نے تو پوری زندگی وہ کیا ہے جو حسین نے چاہا ہے۔ مولا عباس علیہ السلام نے تو وہی کیا ہے، سمجھے، جو امام حسین علیہ السلام نے چاہا ہے۔ اور یہ سر بلوغ کے بعد کی بات نہیں ہے، جب سے عباس پیدا ہوئے ہیں نہ معلوم زہرا کی دعا میں کیا اثر تھا کہ وہ اطاعت اولی الامر کو سمجھتے تھے کہ امام وقت کی اطاعت کا حق کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ مولا کی شجاعت کو کیا بیان کیا جائے، سمجھے، اطاعت ہی کو، اچھا یہ اطاعت کا جو جذبہ آیا ہے یہ خاندانی وجوہات تو ہے ہی، لیکن سب سے زیادہ اہم کردار کسی بھی بچے کی تربیت میں اس کی ماں کا ہوتا ہے، سمجھے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ماں کس کردار کی حامل ہے۔ ابھی آپ پورا واقعہ سن کر آئے ہیں، میں وہیں سے گزر جانا چاہتا ہوں۔ جناب یقین سے مولا کائنات نے کہا کسی اعلیٰ خاندان کا بندوبست کرو۔ دیکھیے یہاں بہادر کا لفظ تو معذاللہ مولا کائنات کوئی بہادر عورت نہیں چاہتے تھے، علی کو بہادر عورت کی ضرورت نہیں تھی، خاندان بہادر، ایسا بہادر کہ اس قبیلے کے اسماء کو لوگ اپنی تلواروں اور نیزوں پر لکھنا فخر سمجھتے تھے۔ اب آپ سمجھیے کہ کتنا عظیم وہ گھرانہ ہوگا۔ جناب عقیل مدینے ہی کے قریب قبیلہ بنو حزام وہاں پر رکا ہوا تھا۔ آپ نے اس قبیلے کے قریب اپنا خیمہ لگایا۔ سردار قبیلہ کو یہ پتا چلا کہ سید البطا کے بیٹے کا خیمہ یہاں پر لگا ہوا ہے۔ وہ چلتا ہوا آیا اور جناب عقیل کو اپنے خانوادے میں لے کر گیا اور اس مسند پر بٹھایا کہ جو ان کی اپنی مسند تھی۔ 3 دن تک مہمانی کی، 3 دن کے بعد جو ہے مدعا عرض کیا، بس یہاں سے مجھے شروع کرنا۔ اے سید البطا کے بیٹے، آپ کا یہاں آنے کا کیا مطلب ہے، کیا غرض ہے؟ تب میں اپنے بھائی علی کے رشتے کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے، آپ کی بیٹی سے میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کا، کون سے بھائی کے سلسلے میں آئے؟
علی علی کا نام سنا تڑپ گئے، کہاں میں اور کہاں علی. لیکن کہا کہ میں اپنی بیٹی سے معلوم کیے بغیر جواب نہیں دے سکتا. رات سے میں خیمے سے نکلے تو بیٹی کی ماں ملی. کہا آپ کے چہرے کی بشاشت بتا رہی ہے کہ کوئی عظیم واقعہ درپیش آیا ہے. بتاؤ تو صحیح کہ آخر سید البقاء کا بیٹا آیا کیوں ہے؟ کہ اس بات کو بتانے سے قبل تمہیں 2 رکعت شکرانہ پڑھنا پڑے گی. 2 رکعت نماز شکر ادا کرو. تو بتاؤ ماں نے نماز شکر ادا کی. باپ نے بتایا کہ علی کا پیغام ہماری بیٹے کے لیے آیا ہے. ماں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا. ماں اور باپ چلتے ہوئے بیٹی کے خیمے تک پہنچے اور پہنچنے کے بعد بیٹی سے مداحت کیا. بیٹی نے کہا بابا تیری مرضی، میرا رشتہ جہاں کرنا ہے وہاں کر، لیکن اتنا سوچ لے. ماں سے کہہ رہے ہیں کہ اماں میں خواب میں 3 دن سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ رہی ہوں کہ وہ میرے خواب میں آتی ہے، مجھے دلہن بتاتی ہے اور دلہن بنانے کے بعد کہتی ہے کہ تو میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے. محمد کیا منزلت ہے، کیا منزلت ہے میرے آقا کی. سمجھے کہ جن کے آنے کی بشارت ماں کو حسنین کی ماں نے دی ہے. اندازہ تو لگائیے. پھر وہ بہت سارے خواب ہیں، سمجھے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ ستارے میری آغوش میں آ گئے اور چاند آیا ہے. تو چاند سے مراد قمر بانی ہاشم ہے اور ستاروں سے مراد اور بیٹے ہیں. وہ یہ ساری داستانیں آپ سنتے رہتے ہیں. مجھے تو 2 شجاعت کے جوہر دکھا. اچھا پریشانی کی بات یہ ہے کہ جب کبھی ہم عصمت مولا عباس کا ذکر کرتے ہیں تو نہ معلوم کتنوں کے کلیجے میں خنجر اٹھتا ہے. عصمت زینب سلام اللہ علیہا کی بات کرتے ہیں تو نہ معلوم کتنے لوگوں کو بالکل ایسا کہ جیسے مرغ بسمل کی طرح سے ذبح ہو گئے ہوں. دیکھیے اللہ نے 14 ہی کو معصوم قرار دیا. 14 ہی معصوم ہیں. میرا عقیدہ، میرے ماں باپ اور میرے باپ دادا کا یہی عقیدہ اور انشاءاللہ میری اولاد کا بھی یہی عقیدہ ہے اور ہوگا. بات ذہن میں آ گئی. وہ 14 کی منزلہ کسی کے پاس نہیں، لیکن ان 14 میں اپنے آپ کو اتنا بلند کر لینا کہ 6ٹھی منزل کا سرکار کہے کہ ماں کا نام مولانا عباس نافذ البصیرہ. تو ان کے آدابوں کے میرے چچا عباس کیا ہے کہ وہ بصیرت کو نافذ کرنے والے ہیں. اس میں کون ایسا ہے کہ جو حسین نہ ہو؟ اس خاندان میں کون ایسا ہے کہ جس کے چہرے کا جمال نہ ہو؟ لیکن خدا کی قسم محمد سے لے کر مہدی تک کسی نے یہ نہیں کہا، کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ قبر بنی ہاشم ہے. کہا گیا تو عباس کو کہا گیا. تو صحیح ایسا نہیں کہ میں اپنے مزلہ اپنے معصوموں کی اہمیت کو کم کر رہا ہوں. یہ تو ان کے خانوادے کی پہچان ہے. جس کو ثانی حیدر کرار کہا گیا ہو، وہ جس کو ثانی زہرا کہا گیا ہو، کہتے ہیں کہ یہ معصوم نہیں تھے، معصوم نہیں تھے. ابھی شادابی کی ولادت کے موقع پہ میں نے کہا تھا کہ خضر موسیٰ جیسے صاحب شریعت نبی کو اس لیے اپنے ساتھ رکھنے پر راضی نہیں ہوئے کہ علم میں برابری نہیں تھی. علم میں برابری نہیں تھی. میں کیا کہوں زینب اور عباس کے علم کا کہ جو دونوں کے دونوں جو ہے علی کے ساتھ بھی رہے، حسن کے ساتھ بھی رہے، حسین کے ساتھ بھی رہے، سجاد کے ساتھ بھی رہے. ارے سوچئے تو صحیح، 14 ہی ہیں. لیکن خدا کی قسم یہ 2 ایسے ہیں کہ آپ کو آدم کے دامن پر ترک اولا کا دھبا مل جائے گا، ان کے دامن پر ترک اولا بھی نہ ملے گا. کیونکہ وہ ایسے معصوم ہیں. سمجھے ان کی عصمت کا کیا کہنا. خدا کی قسم وہ جو آپ مسلسل سنتے رہتے کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، سب کے سب محمد ہیں. تو یہ 14 ہی نہ لو، ان کا اکبر بھی محمد ہے، قاسم بھی محمد ہے، اول بھی محمد ہے، محمد بھی محمد ہے، اصغر بھی محمد ہے، اکبر بھی محمد ہے. یہ سب کے سب محمد ہیں. ایسا نہیں ہے. ورنہ خدا کی قسم جو کردار ان کے ہیں نبیوں میں لا کر دکھا دو کہ فلاں نبی کا کردار ایسا تھا. وہ انبیاء فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، حسین کے قدموں پر نثار ہو جاتے. علامہ بیٹی اور
اگر یہ بات ذہن میں آ گئی ہو تو اب میں 2-4 باتیں اور آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. ایک سرکار دو عالم کے وصال کے بعد، اس دنیا سے گزر جانے کے بعد، جناب عباس ابن عبد المطلب مولا کائنات کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ رسول اللہ کی چھوڑی ہوئی میراث، ہم چچا ہیں نا، آپ داماد ہو ٹھیک ہے اور چچا کے بیٹے تم بھی ہو، لیکن ہم تو چچا کے بیٹے ہیں، وہ رسول اللہ کی میراث میں سے ہمیں حصہ. تو مولا کائنات نے اپنے چچا کو، سمجھے، چچا جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، یہ رسول اللہ کی تلوار ہے، یہ گھوڑا ہے، یہ پیراہن ہے، آپ کو جو پسند آئے وہ لے جائیے. اب یہ تاریخ کی باتیں ہیں، کتابوں کو پڑھ کر دیکھیے. لباس پہنا، پہن کر کھڑا ہونا چاہا، کھڑے نہیں ہو سکے. تلوار اٹھائی، اٹھ نہ سکی. گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے نے سوار نہیں کیا. سمجھ گئے کہ مسئلہ جو ہے حل ہونے والا نہیں ہے. علی سے کچھ کہے بغیر جناب عباس رسول اللہ کے چچا، مولا کائنات کے چچا جانے لگے. دروازے پہ پہنچے تو علی نے آواز دی، چچا ذرا آئیے تو صحیح. چچا واپس آ گئے. کیا بات؟ کہا آپ کو معلوم ہے کہ یہ لباس پہن کر آپ کھڑے کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ تلوار آپ اٹھا کیوں نہیں سکے؟ رسول اللہ کی سواری نے آپ کو سوار کیوں نہیں کیا؟ کالی میں نہیں جانتا، یہی چھوڑتا ہوں اس بات کو. 11 برس کی عمر ہے میرے مولا عباس علیہ السلام کی، صفین کے میدان میں 11 برس کی عمر. حملے پہ حملہ ہو رہے، پانی بند ہو گیا، کچھ نہیں. مالک اشتر سے گفتگو، بہت طویل گفتگو ہے، میں ساری کو سمیٹ کر 2 جملوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں. مولا کائنات سے مالک اشتر نے کہا کہ وہ عباس ٹھیک ہے. جب حملے پہ حملہ بڑھ رہا ہے فوج شام کا، 11 برس کی عمر میں مولا عباس علیہ السلام کو مولا کائنات نے سجانا شروع کیا. اپنی زرہ اتاری، عباس کے زیبیں تن کر دی. اپنی زرہ اتاری، اپنا امامہ اتارا، عباس کے سر پر رکھ دیا. اور یہ سارے کا سارا ایک خیمے کا واقعہ ہے. جیسے ہی علی نے اپنی زرہ، علی کی عمر تقریباً 40 سال ہے اس وقت، 40-45 سال کی عمر، سمجھے. علی نے اپنی زرہ عباس کو پہنائی. فاطمہ کی دعا نے انگڑائی لی، علی کی زرہ کی کڑیاں ٹوٹی، علی کو اپنی جوانی یاد آئی. محمد حنفیہ کو آواز دی، محمد حنفیہ نقاب تو لے آؤ، کہیں میرے لال کو نظر نہ لگ جائے، کہیں میرے چاند کو نظر نہ لگ جائے. آپ نے پوری بات تمام ہو گئی، سن لی. چچا آپ لباس پہن کر کھڑے کیوں نہیں ہو سکے؟ تلوار کیوں نہیں اٹھا سکے؟ سواری نے رسول اللہ کی، آپ کو سوار کیوں نہیں کیا؟ کہا آپ بتائیے. کہا اس لیے کہ چونکہ یہ معصوم کا لباس تھا، اس کو غیر معصوم استعمال نہیں کر سکتا. معصوم کی تلوار ہے، معصوم کا رہوار ہے، معصوم کا لباس ہے، یہ غیر معصوم کے جسم پر آ نہیں سکتی. عزیزان گرامی، علی نے اپنی ذرہ پہنائی، اپنا امامہ لگایا، اپنی تلوار حمایل کی. اب جو زہرا کی دعا میدان کارزار میں پہنچی، عجیب منظر ہے. آپ سوچتے ہیں کہ کربلا میں ٹوٹا ہوا نیزہ تھا، یہاں بھی میرے مولا کے پاس نیزے کا عجیب حملہ ہے. میرا مولا عباس علیہ السلام کا نیزہ ہاتھ میں ہے، دشمن کے گھوڑے کی گردن میں نیزہ پروتے ہیں، سوار سمیت اٹھا لیتے ہیں. ادھر سوار کو اٹھایا، دوسرے ہاتھ سے وار کیا، زمین پہ آنے سے پہلے سوار اور رہوار 2 حصوں میں بڑھ جاتے ہیں. جب یہ حالت لشکر شام نے دیکھی تو وہاں ذلیل شام سے جا کر شکایت کی کہ تو خیمے میں بیٹھا ہوا ہے. علی میدان میں کہا کیسے پہچانا؟ کہا جس کو دیکھ رہے برابر کٹا ہوا ہے، برابر کٹا ہوا ہے. ارے جو انداز علی کا جنگ کے اندر 2 ٹکڑے کرنے کا تھا وہی عباس کا تھا. ہماری مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. معبود مزید عبادات کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. تمام مومنین مومنات کو اپنا رحم و کرم نازل فرمائے.